صدقہ فطر رمضان میں دیا جاتا ہے۔ اصل میں اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے، عید والے دن یکم شوال کو جو عید کا دن ہوتا ہے، اس دن فجر جب طلوع ہوتی ہے، اس وقت جو بندہ بھی صاحب ثروت ہوگا، غنی ہوگا، جس کے پاس نصاب کی مالیت مال ہے، اس بندے پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ ہر ایک پہ واجب نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، سارے دیتے ہیں، ثواب ہے، ہر ایک پہ ویسے واجب نہیں ہے۔ اور دوسری بات، واجب کس دن ہے؟ عید والے دن، جس بندے کے پاس مال ہے۔ اچھا، اس کا فلسفہ یہ تھا کہ جو لوگ عید والے دن اچھا کھا نہیں سکتے، پہن نہیں سکتے، خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، تو ان کا کچھ بھلا ہو جائے گا اس بہانے صدقہ فطر کی وجہ سے، تو وہ لوگ اس میں شریک ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ اس دور میں ایسے ہوتا تھا۔ اچھا، آج کیا ہوتا ہے کہ رمضان بعد میں آتا ہے، عید کی تیاری پہلے شروع ہو جاتی۔ اب کیا کیا جائے؟ تو آج کے دور میں ایڈوانس صدقہ فطر دے اور جس بندے کو دینا ہے اس کی ضرورت کے مطابق، تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ کپڑے کے عمومی طور پر عید پہ بناتے ہیں، تو آپ ٹیلر کے پاس جائیں گے تو رمضان میں کپڑے آپ سے وہ نہیں لے گا، بھئی ہاؤس فل ہو گیا ہے، اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، تو آپ اس کو ایڈوانس میں ہی دے دیں۔ آپ عید والے دن اسے کہیں جا کے یہ تیرا صدقہ فطر ہے، اس بیچارے کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو وہ پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے، اس لیے آپ پہلے ہی اس کو دے دیں۔ اچھا، اب یہ تو بات ہوگی نا کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے اور کس پہ واجب ہے؟ جو بندہ صاحب نصاب ہے۔ ہاں، سارے دے دیں تو اچھی بات ہے۔ اور یہ جو بات ہمارے یہاں رائج ہے، گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو اس کا بھی دینا ہے، بیٹی آ گئی تو اس کا بھی دینا ہے، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب نصاب پہ واجب ہے، اور دوسرا جو ہے، اگر وہ مہمان صاحب نصاب ہے تو اس پہ خود واجب ہے، ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ بات صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے، ہر بندہ اس کی یہ سائیکی سمجھ لیں یا اس کی شریعت سے سستی سمجھ لیں۔ جب بات آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکام پہ، تو کہتے ہیں مولانا بتائیں شریعت کیا کہتی ہے، اور جب آتی ہے نا رسم و رواج کی باری، تو پھر کہتے ہیں فلاں نے کتنے لاکھ خرچ کیا چاہتی، اچھا اتنا، ہم اس سے زیادہ کریں گے۔ وہاں سب کچھ پیچھے ہو جاتا ہے اور ناک آگے آ جاتی ہے، رسمی وہ جو ہوتی ہے نا رسم و رواج وہ آگے آ جاتا ہے، اور جھوٹی شہرت آگے آ جاتی۔ یہ روش ہمارے ٹھیک نہیں ہے، دین کو پریفر کرنا چاہیے۔ بہرحال شریعت نے جو رخصت دی ہے تو وہ غرباء کا بھی لحاظ کیا ہے، اس لیے عمومی طور پہ صدقہ فطر مطلب بنتا ہے 100 روپیہ، تو 100 روپیہ تو اس بندے کے لیے جو بالکل کمزور آدمی ہے، نچلے لیول کا ہے۔ ویسے 3 درجے اس کے اندر ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو مفتی صاحب جب صدقہ فطر کا اعلان کرتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی ایک تحریر آتی ہے، تو اس میں 3 قسم کے وہ لکھے ہوتے ہیں۔ ایک سب سے اوپر والا کشمش کا ہے، پھر اس کے بعد کھجور کا ہے، پھر اس کے بعد گندم آٹے چاول کا ہے، جی اس حساب سے آپ ادا کریں۔ تو مڈل مین کو چاہیے یہ کہ کھجور کے حساب سے ادا کرے، غریب آدمی جو ہے وہ گندم کے حساب سے ادا کرے، 100 روپیہ کر دے، مڈل مین کھجور کے حساب سے ادا کرے، وہ 1000 کے قریب رقم بنے گی، اور جو اس کے اوپر ہے تو وہ کشمش کے حساب سے ادا کرے۔ ہر ایک کو ایک ہی چیز سے نہ ہانکا جائے، ایک ہی لاٹھی سے سارے کام نہ چلائیں، کہ ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے۔ اور ویسے غریب کو بھی دیکھا جائے نا، تو جب شادی بیاہ یا رسم و رواج کی باری آتی ہے تو امیر کو پیچھے چھوڑتا ہے، لیکن جب شریعت کی باری آتی ہے تو پھر غربت کا بہانہ جاتا ہے، مجھے حالات کمزور ہیں، یہ مسئلہ ہے میرا، وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ تو دل کے خلوص کا معاملہ ہے۔ کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم الٹ چلتے ہیں، ریورس گیئر ہمارا چل رہا ہے کہ نیکی کا معاملہ آتا ہے تو میں جی کمزور ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میں نے اس جگہ بھی خرچ کرنے ہیں، اور انہی دنوں میں رسم و رواج آ گیا ہے تو پھر سب سے آگے آ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں بھی، کہ یہ ہماری روش دوغلے پن میں تو نہیں آ رہی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ ہم ایسا کریں اور رسم و رواج کے ساتھ بڑھ چڑھ کے کریں تو یہ روش اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، سال کے بعد ہی تو ہم نے فطریہ دینا ہے، صدقہ فطر دینا ہے، تو وہ ذرا کھل کے بندہ دے لے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو آخری بات یہ ہے، اصل بات کہ فدیہ صدقہ فطر ہے کیا؟ فرمایا نا کہ روایت میں آتا ہے کہ روزوں میں جو انسان میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، روزے رکھنے میں سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، صحیح طریقے سے قیام اللیل نہیں کر پایا، روزے کا حق ادا نہیں کر پایا، تو ان کا ازالہ ہو جاتا ہے صدقہ فطر سے۔ اب جس بندے کی پورے رمضان میں کوئی نہیں ہے تو وہ 100 روپیہ دے دے،
اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میری رمضان میں بہت سستی کا لی ہے تو کم از کم اس کو 5-10 ہزار تو پھر بنتا ہے نا اس کا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ روزہ رکھ لیتے ہیں، بس رکھنے کی عادت کی ہے، باقی ہر دنیا جہان کا مطلب ہے غلط کام ہم کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر تو یہ چاہیے کہ ہمارے اوپر تو لاکھوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہماری کوتاہیاں زیادہ ہیں، غلطیاں زیادہ ہیں، لیکن ہم اس بات کو نہیں سوچتے، ہم وہ رخصت کی طرف جاتے ہیں، ہاں جی 100 روپیہ جی 100 روپیہ چلے دے دے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رمضان میں میری کوتاہیاں کتنی ہیں، بندہ اس حساب سے دے، چاہے اس کا کس کیٹیگری کے ساتھ بھی تعلق ہے، کوشش کرے کہ اپنے سے اگلی کیٹیگری میں جائے، اور اگر سب سے اوپر ہے تو وہ اس کو بھی زیادہ دے دے۔ زیادہ دینے کی تو ممانعت نہیں ہے نا، مطلب اگر کشمش کے اعتبار سے کوئی 2000 یا 1600 بنتا ہے تو اگر وہ 4000 5000 دے دیتا تو منع نہیں ہے، وہ جتنا دے سکتا ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ تو صدقہ فطر کے حوالے سے یہ چیز یہ نشیر رکھنی چاہیے، ہر ایک بندے کو 100 روپے کے اوپر نہیں چلنا چاہیے، غرباء کا بھلا بھی کرنا چاہیے۔ 100 روپے کا تو آج جوتا بھی نہیں نہ آتا، تو کپڑے بھی نہیں آتے، تو بیچارے غریب کے ساتھ بھلا پھر کیا ہوا؟ اس کی ضروریات اب ہزاروں میں ہے، تو کوشش کرے کہ اس کو تھوڑا سا بڑھائے۔ باقی جو شریعت نے رخصت دی ہے عمل کرنے کے اندر کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن انسان کو اخلاقی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے اور اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ کوشش کرے کہ شریعت کا معاملہ دنیا کے رسم و رواج پھر بہتر اور غالب ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔